أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے۔ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے، دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی بھکتیاں چست کی ہیں، یہ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات کے نزول کے بعد ان آیات کو سنایا کرتے تھے جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا، اس پیغام کو امت کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ابتداءً جو مشرکین عرب تھے، نہ ماننے والے نافرمان تھے، انہوں نے اعلانیہ طور پر اپنی برادریوں میں، مجلسوں میں، محلوں میں یہ بات کہی کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے، قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو مت سنو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا کہ قرآن کو مت سنو۔ وَالْغَوْا فِيهِ، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ قرآن کی آواز کانوں میں نہ آئے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا اثر دلوں کے اوپر ہر حال میں ہوتا ہے، الا یہ کہ کسی کے دل کے اوپر پردے پڑ گئے ہوں تو اس کے اوپر تو اثر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بھی ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے، اور اس آیت کا شان نزول بھی مفسرین نے بیان کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب سورہ تبت یدا، جس کو سورہ لہب کہا جاتا ہے، آخری پارے کی آخری صورتوں میں سے ایک، جب وہ نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی برائی بیان کی گئی ہے، جو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور دشمنی کیا کرتے تھے کہ ابو لہب کی بیوی باضابطہ جنگل میں جا کر جھاڑیوں سے
کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں ڈال دیتی تھی تاکہ صبح کے وقت جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کے پاؤں میں اس کے کانٹے چبھیں۔ یہ تکلیف دینے کے لیے وہ اس قسم کی حرکت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے ہی گئی اور جو گٹھڑ اس نے کاٹ کر اٹھایا اپنے سر پر، اسی کی رسی اس کے گلے میں پھنسی اور اس طریقے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن اس سورت کے نزول کے کافی عرصے کے بعد اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، سورہ لہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر سنائی تو اس مجلس میں وہ ابو لہب کی بیوی بھی موجود تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ ابو لہب کی بیوی اس میں موجود ہے جو بڑی زبان دراز ہے، غلط سلط بولتی ہے۔ جب وہ اپنی ہجو سنے گی کہ میرے تعلق سے قرآن میں کیا کہا ہے تو یہ گالم گلوچ کرے گی، برا بھلا کہے گی آپ کو، اس سے ہمیں تکلیف ہوگی اور آپ کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے آپ اٹھ کر یہاں سے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، بلکہ میرے اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیں گے اور میں اس کو نظر نہیں آؤں گا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ایک باریک پردہ حائل کر دیتے ہیں، جو لوگوں کو تو مجلس میں نظر نہیں آتا لیکن حقیقت میں ہم وہ پردہ ایسا حائل کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کی نظریں آپ پر نہیں پڑ سکتی ہیں۔ چنانچہ جب وہ عورت مجلس میں موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس عورت کے بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا گیا اور اس عورت نے بجائے اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ بات کرتی، اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ کے ساتھی نے میرے بے عزتی کی ہے، میرے تعلق سے کچھ ایسی چیزیں سنائی ہیں کہ جن سے میری توہین ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھی تو شعر نہیں کہتے ہیں، اور عام طور پر ہجو بیان کی جاتی ہے شعروں میں، اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعر نہیں۔ پھر وہ عورت اٹھ کر چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس عورت کو دکھائی نہیں دیے؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ مجلس میں بیٹھی رہی ایک فرشتہ برابر میرے اور اس کے بیچ میں ایک پردہ لے کر حائل رہا، جب وہ چلی گئی تب اس پردے کو ہٹا دیا گیا۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایک قسم کا پردہ ڈال دیا ہے ان کے دلوں پر، جس سے ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھی ایک قسم کی گرانی ہے کہ جس سے گویا کہ ان کو بات سنائی ہی نہیں دیتی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن کریم میں اپنے رب کی وحدانیت بیان کرتے ہو، یعنی ایسی آیات پڑھتے ہو کہ جس میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی گئی ہے، اس اللہ کے ایک ہونے کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو ان آیات کو سن کر ان لوگوں کو اتنی نفرت ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے معبودان جن کو ہم مانتے ہیں ان کے خلاف یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، تو جب وہ برداشت نہیں کر پاتے تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا،
تو وہ پیٹھ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ جو آپ کی باتیں سنتے ہیں کس ارادے سے سنتے ہیں، کیوں کان لگاتے ہیں، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تانا پوسی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب وہ ظالم لوگ کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک جادوگر کی اتباع کرتے ہو۔ اپنے رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو کہتے ہو کہ تم اس آدمی کی بات مانتے ہو جس کے اوپر سحر کیا گیا ہے، جو جادو زدہ ہے، اس قسم کے تانے دیتے تھے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس آیت کے جملے میں اور ایک حدیث میں تعارض واقع ہو رہا ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر کا اثر ہوا، اور پیغمبروں اور نبیوں کے اوپر بھی جادو اور سحر کا اثر ہو سکتا ہے، ایسے ہی کہ جیسے بیماری کا اثر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ جیسے ایک انسان کو بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، تو ایسے انبیاء کو بھی بخار اور سر درد ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک عام آدمی کو سحر اور جادو کا اثر ہو سکتا ہے، ایسے نبیوں کے اوپر بھی اثر ہوا ہے۔ اور جو آخری 2 سورتیں نازل ہوئی ہیں قرآن کریم کی، وہ اسی سحر کے تعلق سے ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے اور اس کی 2 بیٹیوں نے کیا تھا، جس کا نام تھا لبید ابن عاصم۔ اس یہودی نے اور اس کی 2 بیٹیوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر کیا تھا۔ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک جادوگر کی بات مان لی ہے، جس جادو زدہ کی بات مان لی ہے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں وہ جادو زدہ سے مراد لے رہے ہیں ایسا انسان کہ جس کے اوپر اتنا جادو اثر کرے کہ وہ دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، جس سے اس کو اپنا ہوش حواس باقی نہ رہے۔ ایسی کیفیت کسی نبی کی نہیں ہو سکتی۔ اثر ہو سکتا ہے جادو کا، لیکن جادو کے اثر کی وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ پاگل اور دیوانے نہیں ہو سکتے۔ تو حدیث میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جیسے ایک انسان کو سر درد اور بخار ہو سکتا ہے، ایسے پیغمبر کو بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے عام آدمی کے اوپر سحر کا اثر ہو سکتا ہے، ایسے پیغمبر پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ عام انسان کے اوپر جب اثر ہوتا ہے تو بسا اوقات سحر اور جادو کے اثر کی وجہ سے انسان اپنے سوچنے کی اور سمجھنے کی قوت کو ختم کر دیتا ہے، کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن پیغمبروں کی ایسی حالت نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، یہ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی